والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف كان ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فقال ربك سوف إن ربك لبالمرصاد وما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهنن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. حمد و ثنا کے بعد مدح ثنا اسے اللہ کی جو سب کا مالک ہے، جو سبھی کا خالق ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس نے ایک آدم سے پھر حوا سے تمہیں پیدا کیا، پھر پوری نسل انسانیت کو پھیلا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جس کے واسطے سے تم یعنی کہ ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کہ اللہ نے تمہارے رشتے بنائے ہیں، ان کی بنا پر اللہ سے ڈرو تم. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جب تک آپ کے اندر ایک دوسرے کی عزت کی صلاحیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا نہیں ہے، جب تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ میلج نہیں کر سکتے، تمہارے دل کے اندر چھوٹے کی قدر نہیں ہے، بڑے کی قدر نہیں ہے، تو پھر تم آگے چل کر اللہ اور اس کے رسول کی کیا عزت کرو. تو اللہ جل شانہ آپ کو پہلے ہی حکم دیتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو اللہ نے تم سے پہلے، آج آپ موجود ہیں 15-14 ہزار پہلے آدم علیہ السلام، اور اس دھرتی پر جنات کا وجود ہے، ہزاروں مخلوقات. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. انسان کائنات سے لے کر جنت سے لے کر عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک جہاں بھی چلا جائے، وہ جنت میں چلا جائے، نیچے دوزخ میں چلا جائے، تو سب کے سامنے جو بھی پرتتے جاؤ، یہ پرت جتنی بھی پرت دو، اس میں سب سے آخر میں نام تمہیں اللہ کا ملے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ملے گا. تو یہی چیز ہے کہ جس کے لیے آدم نے صدا لگائی، جس کے لیے نوح نے صدا لگائی، جس کے لیے شیش پیغمبر نے صدا لگائی. بھائی آپ تحت الثری میں نیچے سب سے کالا پتھر، وہاں پر جو چونٹی رینگ رہی ہے، اس کے دل کے اندر بھی یہی خیال ہے
کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے بندے، 7 سمندر کے اندر تو ڈوب رہا ہے، ایک سمندر کی تہہ دوسری نیچے تک چلا گیا، اور آخر تک تیرا گمان یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی تمہیں بچانے والا ہے۔ آیا نا ایک دفعہ شیطان، اس نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، فرمایا کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی، تم غوثیت کے مرتبے پر پہنچ گئے، تم کتب بن گئے، تم ولی بن گئے، تمہاری عبادت کو قبول کر لیا گیا، لا حول ولا قوت پڑا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے نفس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت۔ اس نے، شیطان نے پھر کہا کہ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ بھائی وہ ذات ہے، وہ ایک ذات ہے نا، یہ اللہ کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات کے گروہ، یا معشر الجن والانس، اے سارے گروہ انسانیت، ساتوں بر اعظم کے انسانوں، جنات اکٹھے ہو جاؤ، میری سلطنت سے نکل کر دکھلاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی جاؤ گے تم میری حکمرانی کو پاؤ گے۔ بھئی اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ابرا آیا تھا، اس نے کہا میں بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، اس نے کہا کہ بیت اللہ یہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اس نے بیت اللہ بنایا یمن کے اندر، اور وہاں پر جو بیت اللہ بنایا وہ ایسا بیت اللہ بنایا کہ لوگ آ کر وہاں پر پیشاب کر دیتے، پخانہ کر دیتے، نجس کر دیتے۔ اب اس کو غصہ چڑھا، اس نے کہا میں بیت اللہ کو اٹھانے لگا ہوں، پہلے اس کی عظمت کو ختم کیا جائے، اس کی بڑائی ختم ہوگی، پھر میرا بیت اللہ چلے گا، لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ اس نے ہاتھیوں کا لشکر لیا اور لا کر خانہ کعبہ میں، مکہ میں لا کر کھڑا کر دیا، اور اللہ کا گھر ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے چونچ کے اندر پتھریاں تھیں، ان پتھریوں نے ایک ایک پتھری پر نام لکھا ہوا تھا کہ تم نے فلاں دشمن کو ختم کرنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے انہوں نے ابرا کے پورے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور بیت اللہ کی اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے حفاظت کی۔ تو کیا وہ اللہ جو اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے کرتا ہے، ابابیل سے کرتا ہے، سب سے چھوٹا پرندہ ہے، پرندوں میں سے سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل، اللہ کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، میں نے ان کو بنا دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، بھوس بنا دیا۔ تو اللہ کے مقابلے میں جو بھی آیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، 20 لاکھ کا لشکر اللہ نے وادی کوکاف سے چھوڑا، مچھروں کا لشکر، ایک چھوٹی سی سوراخ، وہاں سے 20 لاکھ لشکر نکلا، اور اس نے ابراہیم کے مقابلے میں آنے والے نمرود کے 20 لاکھ کے لشکر کو ان مچھروں نے کھا کے خس و خاشاک کی طرح بڑھا دیا،
اور اللہ کا نام اونچا کر دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا۔ بھائی مسلمان کو مصیبت ہوتی ہے، مسلمان کو ایک دفعہ آزمائش آتی ہے، مسلمان تڑپتا ہے، مسلمان روتا ہے، مسلمان کو آزمایا جاتا ہے۔ ابراہیم کو آزمایا گیا، ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ذریعے آزمایا گیا، پتھر اپنے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے اور بستی والوں نے اٹھایا، گھر والے کہتے یہاں سے اٹھاؤ لے جاؤ، ایک چوراہے میں رکھ دیا گیا۔ اس چوراہے پر لوگ کہنے لگے ہمارے گاؤں سے اٹھاؤ، یہ بیماری پھیل جائے گی، کسی اور گاؤں میں لے جاؤ۔ اس گاؤں میں لے کر جاتے، وہ کہتے یہاں سے اور کسی گاؤں میں لے جاؤ، وہاں سے اگلے گاؤں میں لے کر گئے، جا کر جواب دیا، آخر میں جا کر جنگل میں رکھ دیا گیا۔ اور وہ پیغمبر جس کو اللہ نے آزمایا، اولاد اس کی ساری اللہ کے راستے میں ماری گئی، 16,000 17,000 بھیڑ بکریاں اللہ کے راستے میں سب کو جلا کے اللہ نے راکھ کر دیا، پورا جسم بیماری سے بھر گیا۔ اللہ کہتا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو صبر کرنے والا پایا۔ اور جب زبان کٹنے لگی تو زبان سے اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اور جب باری آئی زبان کی، اس وقت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ اے اللہ اب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، میرا سارا جسم جل گیا، زخم کھورتا ہے، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اب میری زبان جو تیرا نام لیتی ہے اگر یہ بھی کیڑے کھا گئے تو میں کس سے تیرا نام لوں گا؟ اے اللہ میری زبان کی حفاظت فرما۔ یہ مقام بندگی ہے، اس جگہ پر اللہ لانا چاہتا ہے کہ تیرے جسم کا وجود اس طرح سے کاٹ دیا جائے، تیرے دل کے اندر سے اس طرح سے دنیا کی محبت کو نکال دیا جائے۔ ساری آزمائشیں حضرت ایوب پر، لیکن آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واپس کر دیا، بیویاں واپس، اولاد واپس، اور جو 60-70 ہزار جانور تھے اللہ تعالیٰ نے بہترین مال بنا دیا۔ وہ مالک آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ دیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں پر بڑی مشکل آتی ہے۔ مکے کے اندر جب نبی نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو پتھر مارے، اپنوں نے مارے، ابو لہب نے مارے، ابو جہل نے مارے کہ لا الہ الا اللہ مت کہو۔ بھائی وہ وقت بھی آیا جب نبی کو نکال دیا گیا مکے سے، فرمایا جاؤ، ایک چھوٹی سی شیب ابی طالب کے اندر، چھوٹی سی گھاٹی کے اندر 2 سال تک نبی 2 سال تک رہے، اور یہ گھاس، یہ پتے، یہ ابال کر خوراک تھی ان کی 2 سال تک شیب ابی طالب میں محفوظ رہے۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ملکۃ العرب تھی، اور جس کے 80,000 اونٹ یمن سے لے کر چائنا تک چلتے تھے، لیکن نبی کی دعوت پر لبیک کہا تو سب کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے بہا دیا۔ ہمیں کون سی قربانی دی ہے؟ وہ قربانی تو ان کی تھی جنہوں نے بچے چھوڑے، جنہوں نے گھر بار چھوڑا، اللہ کے راستے میں قربانیاں دی۔ وہ وقت آیا جب مکے سے ہجرت کر کے ابو بکر صدیق کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ گھر کے اندر کوئی سامان موجود نہیں ہے، نبی کے اوپر تو سارا کچھ لٹا دیا تھا ابو بکر صدیق نے۔ جب مکہ سے ہجرت کی تو 7,000 کے 10,000 درہم تھے، وہ بھی اٹھائے،
اٹھائے اس لیے کہ اگر نبی کو راستے میں ضرورت پڑی تو نبی پر خرچ کروں گا، اپنی ضرورت کے لیے نہیں اٹھائے تو گھر کا سارا سامان اٹھا لیا۔ ان کے والد کو پتا چلا، ابو قحافہ کو آئے گھر میں، آ کر دیکھا، فرمایا ابو بکر کدھر گیا؟ فرمایا کہ نبی کے ساتھ ہجرت کر گیا۔ سامان گھر کے اندر کیا ہے؟ سامان موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء ابھی موجود ہے گھر کے اندر۔ حضرت اسماء سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی چیز بھی چھوڑ کر گئے کہ نہیں؟ اب وہ ظاہر ہے ایک بچی ہے، سامنے نانا کھڑا ہے، دادا کھڑا ہے، وہ پوچھتا ہے کھانے پینے کو ابو بکر کو چھوڑ کے گیا کہ نہیں؟ وہ اب بیٹی کیا جواب دیتی؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر ایک جگہ پر رکھ دی۔ اتنی اتنی کنکریاں اٹھائی، کافی جوڑ کر حضرت ابو قحافہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت اسماء نے کنکریاں اٹھائی، رکھ دی، اور پھر فرمایا کہ دادا جی آپ ہاتھ لاؤ۔ اپنے ہاتھ لے کر ابو قحافہ کے ان کنکریوں کے اوپر پھینک دیے۔ یہ بتلانا مقصود تھا کہ ابو بکر ہمارے لیے بڑا چھوڑ کر گئے ہیں، اے دادا تم پرواہ نہ کیجیے۔ اور کس طرح سے اسلام کی عزت کے لیے لوگوں نے ساتھ دیا تھا، تم تصور کر سکتے ہو؟ بھائی اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں سارا کچھ قربان کر دیا، لیکن نبی کو آنچ نہ آنے دی۔ حضرت خنسا ہے، 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ قادسیہ کے اندر گئی۔ فرمایا کہ بیٹو بات سنو، میں نے تمہیں تمہارے باپ کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھانے دیا، اور تم حلالی اولاد ہو۔ کل جنگ شروع ہوگی تو کوئی میرا بچہ پیچھے نہ رہے۔ ابھی فجر کا وقت تھا، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک بیٹے کو بھیجا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا گیا۔ دوسرا بیٹا بھیجا، وہ بھی اللہ کے راستے میں مارا گیا۔ اور تیسرا بیٹا بھیجا، وہ بھی اللہ کے راستے میں مارا گیا۔ چوتھا بیٹا بھیجا، وہ بھی اللہ کے راستے میں مارا گیا۔ اس عورت نے اللہ کے راستے میں 4 جوان بیٹوں کی قربانی دی، اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کیا کہ یا اللہ میری ان قربانیوں کو رسول اللہ کے لیے قبول فرما دیجیے۔ یہ ہے جذبہ، اس کو کہتے ہیں جذبہ جہاد، کہ جب اسلام پر وقت آئے تو تمہاری اولاد جو ہے اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ وہ عورت، اس کے 3 بھائی، اس کا شوہر، اس کے 2 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں کٹ گئے، آ کر خبر دی، لیکن وہ عورت پوچھتی ہے میرے بیٹوں کی خبر مجھے نہ دو، میرے شوہر کی خبر مجھے نہ دو، میرے بھائیوں کی خبر نہ دو، مجھے یہ بتلاؤ کہ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ یہ ہے قربانیاں دینے والے، کہ اللہ کے راستے میں سارا کچھ کٹا دیا، آنکھیں نکال دی گئی زلیلہ کی، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بلال جلتی ہوئی آگ پر، سنگریزوں پر، رنگریزوں پر، اور لہو نکلتا ہے، اور جو جلتی ہوئی آگ ہے وہ لہو کو بجھا دیتی ہے۔ لیکن بلال نے ایک دفعہ بھی اف نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا بلال تم کلمہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تم امیہ بن خلف کی بات کو مان کیوں نہیں لیتے، تم کہہ دو میں نہیں مانتا نبی کو، کیوں اتنی مار کھاتے ہو؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں کوئی برتن خریدنے کے لیے جاؤ نا تو پہلے دیکھتے ہو اس کو
کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے، اللہ تعالیٰ بلال کو آزماتا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو بلال نے ثابت کر دیا کہ بلال مار کھا جائے گا، الٹ پلٹ ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں چور کر دی جائے، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑا دامن۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کے لیے کٹ رہے تھے، اللہ کے نبی کے لیے ان لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، اور فرمایا جنگ میں پکڑا گیا، کیسر ہرکل روم ہے، اس نے کہا اب پھانسی میں چڑھا دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، فرمایا صرف اتنی بات کہہ دو میں محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، اتنی بات کہہ دو عیسائی بادشاہ کہتا ہے، فرمایا تجھے چھوڑ دیا جائے گا، جتنے لوگ ہیں سب قیدی چھوڑ دیے جائیں گے، صرف اتنی بات کہہ دو کہ میں محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا۔ اس کے ایک بھائی کو پکڑا، جلتا ہوا تیل کڑاہی کے اندر ڈال دیا گیا، بھائی کی جوان لاش جل گئی، اس کے بعد دوسرے بھائی کو پھینکا گیا، اس کی لاش بھی جل گئی۔ اب عیسائی بادشاہ کہتا ہے کہ تمہارے دونوں بھائیوں کا اشر کیا ہوا، تیرا بھی یہی اشر ہوگا۔ اس نے کہا اے کاش کہ میری آواز محمد مصطفیٰ تک کوئی پہنچا دے، کہ میری اگر 1400 جانیں بھی ہوتی تو یا رسول اللہ تیرے دین کی خاطر قربان کر دیتا، تو مجھے کہتے ہو تو نبی کا دین چھوڑ دو، اور دین چھوڑنا بڑی تو دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ محمد مصطفیٰ کو کاٹا کیوں جائے۔ نہیں، یہ وہ وقت ہے، جنگ احد میں لاشا پڑا ہے امیر حمزہ کا، قبیلے کا سردار تھا، لیکن جب کفن دینے کے لیے چادر دی گئی، پہلے تو چادر موجود نہیں تھی، پھر چادر لے کر آئی ایک انصاریہ عورت، 2 چادریں اس کے پاس تھی، فرمایا بھائی آپ جب حضرت حمزہ کے اوپر کفن دینے لگے تو ساتھ ایک اور شہید پڑا ہوا تھا، اب یہ غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بلال کو کفن دے دیا جائے اور ساتھی ویسے پڑا جائے۔ 2 چادریں تھی، ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، اب قرعہ ڈالا گیا کہ امیر حمزہ پر کون سی چادر ڈالی جائے گی اور صحابی پر کون سی۔ اب جب قرعہ ڈالا گیا تو جو بڑی چادر دوسرے صحابی کے لیے، چھوٹی چادر امیر حمزہ کے لیے۔ او بھائی وہ جس کا ناک کان کاٹ دیا گیا اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اب کفن کے لیے چادر موجود ہے، اگر پاؤں پر کرتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، اگر چہرے پر دیتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی فرماتے کہ چادر کو منہ کی طرف کر دو اور گھاس لا کر ان کے پاؤں پر ڈال دو۔ وہ جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی، جن کا انگ تن من اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، بھائی انہوں نے افتا کرا۔ حضرت صفیہ آئی، لوگوں نے کہا تھا بھائی کی لاش دیکھیں گی رو پڑے گی، تو حضرت صفیہ نے کہا تھا ہم وہ خون نہیں ہے جو ببیلا کرے گا، ہم رونے پیٹنے والوں کی اولاد نہیں ہے، ہم بنو ہاشم کی اولاد ہے جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے آئے ہیں، جنہوں نے جنگ موتا کے اندر جعفر طیار کو شہید ہوتے دیکھا۔ یہ ایسے ہم لوگ نہیں ہیں کہ تم سمجھ رہے کہ رونے پیٹنے والوں کی اولاد ہے، کہ صفیہ آج آپ نے بھائی کی لاش پر روئے گی، نہیں، میں فخر کرتی ہوں کل قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سارے لوگ زندہ سلامت آئیں گے، میرا بھائی وہ ہے جس کا ایک ایک انگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ پاکستان کرا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جا کر
کہ کس طرح سے کربانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا گیا، کربانے لے کر ان کے لاشیں درختوں پر لٹکا دیے گئے۔ 20 لاکھ آدمی دریاؤں کو دیکھو جا کر، ان دریاؤں کے اندر مسلمانوں کا لہو تھا، خون تھا، 20 لاکھ انسان قربان کر دیا لا الہ الا اللہ کا۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے بڑوں نے ٹینک باندھ کر دشمن کے مقابلے میں جہاد کیا تھا۔ تو یہ کیا لوگ سمجھتے ہیں بھائی اسلام پر آزمائشیں آتی ہے، اسلام پر اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتا ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پکا کون سا ہے۔ تو کیا یہودی اور یہ کافر، یہ ہندو یہ سمجھتا ہے کہ ہم طیاروں سے، ہم جہازوں سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے؟ جبکہ قرآن کی گواہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہندوستان کے بادشاہ، اسرائیل کے بادشاہ، دنیا کے سارے کافر بادشاہ ان کے گلوں کے اندر پناہ ڈال کر بیت المقدس میں امام مہدی کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ بھائی آزمائشیں تو آتی ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو رونے پٹنے والی قوم ہو، جو سدائے بلند کرنے والی ہو۔ ہمارے ایک بچے نہیں، ہمارے لاکھوں بچے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، الجزائر کے اندر، تیونس کے اندر، سوڈان کے اندر، مصر کے اخوان المسلمون 40,000 لاشیں اٹھی۔ الجزائر کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ بوسنیا کے اندر 50,000 عورتوں کے پستان کاٹ دیے گئے۔ مسلمان نہ کل گھبرایا تھا، نہ مسلمان آج گھبرائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب اسلام پوری دنیا میں غالب آئے گا، اور ایک بھی یہودی، ایک بھی کافر اس دھرتی پر تمہیں نظر نہیں آئے۔ نبی نے فرمایا درخت کے پیچھے یہودی ہے، وہ درخت کہے گا یہودی کو قتل کر۔ عیسائی درخت کے پیچھے ہے، اس کو قتل کر۔ فرمایا اس کائنات میں، فرمایا تھا سیدۃ النساء بطول الزہرا، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، خانے کعبے کے اندر چہرہ مبارک زرد بڑھ گیا۔ فرمایا کہ ہائے بابا یہ حالت کی لوگوں نے تمہارے ساتھ، گندیاں اجڑیاں پر پھینکی، تو اس بیٹی کا کیا حشر ہے جو اپنے باپ کو اس پاداش میں، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، رو پڑی دیکھ کر، سر پہ ہاتھ رکھا۔ فرمایا بیٹا مت گھبرانا، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ یہ دنیا کفر کیا سمجھتی ہے کہ اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام نہیں مٹے گا، مسلمان نہیں مٹے گا۔ اور اللہ تو فرماتا ہے جب تک ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تم کس کس کو بٹھاؤ گے؟ کس کس کو مارو گے؟ تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہاں سے کفار کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہے۔ مجھے ایک چیز کا جواب دو، پاکستان پر حملہ کیا گیا تو پاکستان پر ساری دنیا کہتی ہے حملہ کیا گیا، تو حملہ تو مدرسوں اور مسجدوں پر کیا گیا۔ کیا حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر پاکستان ہے؟ دوسرے پاکستانی نہیں ہے۔ تو یہ کس کے دشمن ہے؟ یہ اور مسجد سبحان مولانا مسعود اظہر کی ہے احمد پور شرقیہ میں، جو حرکت المجاہدین کا صدر ہے، اور ام القرآن مرید کے اندر حافظ سعید کی مسجد ہے۔ انہوں نے 5 حملے مسجدوں پر کیے، تم کہتے ہو پاکستان پر کیے۔ وہ اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم اہل تشیع ہو، ان کے لیے تم سب ایک ہو۔
اور 2 بندوں کو مارا گیا، دنیا کہتی پاکستان پر حملہ ہوا، احمد بھائی شیخیا کی مسجد سبحان کو اڑا دیا گیا، مسجد ام القرآن کو اڑا دیا گیا، مسجد العباس مظفر آباد میں۔ تو یہ حملہ پاکستان پر نہیں ہے، اسلام پر حملہ ہے۔ اور یہ کافر یہ بات کو بھول جائیں، اسلام مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ کافروں کا نشان نہیں رہے گا، یہودیت کا نشان نہیں رہے گا۔ یہ ہندو مورتیوں کی پوجا کرنے والے، ان کے لاشیں اٹھیں گے اور ان کے بچے اسی طرح سے روتے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے۔